لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل دی اسٹوریز آف پائس کی سب سے پہلی سیریز قصص الانبیاء ہے، جہاں ہم سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی سے شروع کریں گے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے دنیا میں سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے پیغمبر ہیں۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، اس کائنات میں زمین کو تخلیق کیا، تو حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جنات کو حضرت آدم سے پہلے وہاں پر بسایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ جن حضرت آدم علیہ السلام سے تقریباً 2000 سال پہلے سے زمین پر آباد تھے، انہوں نے قتل و غارت شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لشکر کو بھیج دیا، جنہوں نے ان فسادی جنوں کو سمندروں کے دور دراز جزیروں کی طرف دھکیل دیا۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت آدم کو تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس کا ذکر فرشتوں کے سامنے کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے حضرت آدم کی تخلیق کے متعلق مزید جاننا چاہتے تھے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا تو اس زمین میں ایک ایسے شخص کو خلیفہ بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں پیدا کرے اور کشت و خون بہائے؟ یہاں فرشتوں کے اس سوال کا مقصد اللہ تعالیٰ پر کوئی اعتراض کرنا نہیں تھا، اور نہ ہی انہیں انسانوں سے کوئی حسد تھی، بلکہ فرشتے اس سے پہلے جنات کا تجربہ زمین پر دیکھ چکے تھے، جس کی بنا پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کو یہ سوال کیا۔ اور فرشتوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں، یعنی یا اللہ ہم ہمیشہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری عبادت میں کبھی بھی کوئی کمی نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا انی اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی حضرت آدم کی تخلیق میں جو حکمت ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اور اس میں حکمت کیا تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی، رسول، صدیق، شہداء اور نیک لوگ پیدا ہوں گے۔
اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر علم کے لحاظ سے برتری عطا فرمائی، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان تمام چیزوں کے نام سکھا دیے جو انسان کی روزمرہ زندگی میں استعمال ہوتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ ان چیزوں کا نام بتائیں۔ فرشتوں نے جواب دیا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ پاک ہے تیری ذات، ہمیں تو صرف اتنا ہی معلوم ہے جتنا تو نے ہمیں اس چیز کا علم سکھایا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم کو حکم دیا کہ فرشتوں کو ان تمام چیزوں کے نام بتائیں، اور جب حضرت آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام فرشتوں کو بتائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں تمہیں نہ کہتا تھا کہ میں زمین و آسمان کی تمام پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں۔ اب دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کس طرح سے ہوئی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام زمین سے جمع کی گئی مٹھی بھر خاک سے پیدا فرمایا، اور آدم علیہ السلام کی اولاد کو بھی طرح طرح کی مٹی کے مطابق پیدا کیا۔ اسی وجہ سے ان میں سفید فام بھی ہیں، سرخ بھی ہیں، سیاہ بھی ہیں اور درمیانی رنگوں کے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، اس کے بعد آپ کو انسانی صورت میں جمعے کے روز مٹی کے بنے ہوئے ایک جسم کی صورت میں پڑے رہنے دیا۔ فرشتے جب آپ کے پاس سے گزرتے تو جسم کو دیکھ کے ڈر جاتے۔ سب سے زیادہ خوفزدہ ابلیس تھا۔ وہ گزرتے وقت اسے جسم کو ضرب لگاتا تو جسم سے اس طرح آواز آتی جس طرح مٹی کے بنے ہوئے برتن سے کوئی چیز ٹکرائے تو آواز آتی ہے۔ اس نے کہا کہ تجھے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ اس جسم کے منہ کے ذریعے اندر داخل ہوتا اور دوسری سائڈ سے نکل جاتا، اور اس نے فرشتوں سے کہا، اس سے ڈریے مت، یہ تو ایک کھوکھلا سا جسم ہے، اگر مجھے اس پر قابو دے دیا گیا تو میں اسے ضرور تباہ کر دوں گا۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدم کے جسم میں روح ڈالی گئی تو روح سر تک پہنچی تو آپ کو چھینک آ گئی۔ آپ نے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یرحمک اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا تو ان سے کہا کہ فرشتوں کی جماعت کو سلام کہیے اور سنیے کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ آپ کا اور آپ کی اولاد کا یہی سلام کا طریقہ ہوگا۔ حضرت آدم نے کہا، السلام علیکم۔ فرشتوں نے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی جواب میں رحمۃ اللہ کا اضافہ ہو گیا۔ حضرت آدم کی تخلیق کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا، جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ اس نے کہا، میں اس سے افضل ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا فرمایا اور اسے مٹی سے۔ ابلیس کون تھا؟ ابلیس دراصل زمین میں رہنے والے جنات میں سے ایک جن تھا جو اپنے علم اور عبادت کی وجہ سے ان سب سے بڑھ کر تھا۔ اس کا نام عزازیل بتایا جاتا ہے، اور اس کے علم اور عبادت کی بنا پر اسے فرشتوں کی صف میں لا کر کھڑا کر دیا گیا تھا۔ ابلیس کے انکار پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شدید غصے کا اظہار، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال فاخرج منہا فانک رجیم، یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے، وان الیک اللعنۃ الی یوم الدین، اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برستی رہے گی۔ یہ سن کر ابلیس نے بھی اعلان جنگ کیا اور آگے سے کہا، اے اللہ، تو نے تو مجھے ملعون کہہ ہی دیا ہے، یعنی مجھ پر لعنت برسا ہی دی ہے، تو میں بھی تیرے بندوں کے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے آؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤکم موفورا، یہاں سے چلا جا، جو شخص ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو تم سب کی سزا جہنم ہے، اور وہ پوری سزا ہے۔ اور کہا، جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ اب ابلیس کے غرور، تکبر، حسد اور نافرمانی کی وجہ سے اسے ذلت اور لعنت کے ساتھ زمین پر پھینک دیا گیا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت حوا کی پیدائش کا ارادہ فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا اور آدم کو وہاں آباد کر دیا گیا۔ آپ جنت میں اکیلے گھومتے پھرتے تھے، ان کا کوئی ساتھی نہ تھا جن سے ان کو تسکین حاصل ہوتی۔ ایک بار وہ سوئے اور جب جاگے تو دیکھا کہ ان کے سر کے پاس ایک خاتون بیٹھی ہیں۔
انہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی پسلی سے پیدا فرمایا تھا۔ حضرت آدم نے فرمایا تو کون ہے؟ انہوں نے کہا عورت ہوں۔ فرمایا تجھے کس لیے پیدا کیا گیا؟ انہوں نے کہا تاکہ آپ مجھ سے تسکین حاصل کریں۔ فرشتوں نے جو آدم علیہ السلام کے علم کی وسعت جاننا چاہتے تھے کہا آدم اس کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا حوا۔ انہوں نے کہا اس کا نام حوا کیوں ہے؟ فرمایا کیونکہ وہ ایک زندہ وجود سے پیدا کی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم سے کہا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 19 سے 25 تک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو جو چاہو کھاؤ مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گنہگار ہو جاؤ گے۔ سو شیطان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کے جسم ایک دوسرے پر ظاہر ہو جائیں اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ نہ رہو، اور ان سے قسم کھا کر کہا میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ غرض اس مردود نے دھوکہ دے کر ان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف کھینچ ہی لیا، اور جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کے جسم ان پر ظاہر ہو گئے اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو چھپانے لگے۔ تب ان کے پروردگار نے ان کو پکارا اور کہا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور بتایا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں عرض کرنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ اے اللہ ہم نے تو اپنی جانوں پر بہت ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں نہیں بخشا اور ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، تمہارے لیے خاص وقت تک زمین پر زندگی کا سامان مہیا کر دیا گیا ہے، یعنی فرمایا اسی میں تمہارا جینا ہوگا اور اسی میں مرنا ہوگا اور اسی میں قیامت کے دن تم نکالے جاؤ گے۔ علماء کرام کا اس سلسلے میں ایک اختلاف ہے کہ آدم کو جنت میں کتنا عرصہ رکھا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن نکالا گیا۔ حضرت ابو موسیٰ عشری سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو جنت سے زمین پر اتارا تو آپ کو ہر چیز بنانا سکھایا اور جنت کے کچھ پھل عطا فرمائے۔ تمہارے یہ زمینی پھل جنت کے پھلوں میں سے ہیں، فرق یہ ہے کہ ان میں تبدیلی آتی ہے، یعنی خراب ہو جاتے ہیں، اور ان جنت کے پھلوں میں تبدیلی نہیں آتی۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کو زمین پر اتارنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں کثیر اولاد عطا فرمائی۔
اس کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ اعراف میں عہد الست کا ذکر فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کرا لیا، یعنی ان سے پوچھا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ وہ کہنے لگے کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں کہ تو ہمارا پروردگار ہے۔ اس آیت کی تفسیر کے متعلق حضرت ابی بن کعب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن ان سب کو جمع کیا جو آدم کی پشت سے قیامت تک پیدا ہونے والے تھے، ان کو پیدا کر کے ان کی صورتیں بنا کے انہیں بولنے کی طاقت دی۔ وہ بولنے لگے تو ان سے عہد و پیمان لیا اور انہیں خود ان پر گواہ ٹھہرایا اور فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ انہوں نے کہا ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تم پر 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو گواہ بناتا ہوں، میں تم پر تمہارے باپ آدم کو گواہ بناتا ہوں۔ قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ ہمیں اس کا علم نہ تھا۔ یاد رکھو میرے سوا کوئی معبود نہیں، میرے سوا کوئی مالک نہیں، میرے ساتھ شرک نہ کرنا۔ میں تمہارے پاس رسول بھیجوں گا جو تمہیں میرا عہد و پیمان یاد دلا کر تمہیں اس کی خلاف ورزی کی سزا سے ڈرائیں گے، اور میں تم پر اپنی کتاب نازل کروں گا۔ انہوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے اور ہمارا معبود ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی رب یا معبود نہیں۔ چنانچہ اس دن انہوں نے تعمیل احکام کا اقرار کیا۔ قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کا ذکر بھی ملتا ہے۔ سفر معراج کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آسمان پر حضرت آدم سے ملاقات فرمائی۔ حضرت آدم نے کہا نیک نبی اور نیک بیٹے کو خوش آمدید۔ آدم علیہ السلام کی دائیں طرف بہت سے افراد تھے اور بائیں طرف بھی بہت سے افراد تھے۔ حضرت آدم جب دائیں طرف دیکھتے تو خوش ہو کر ہنس پڑتے اور جب بائیں طرف دیکھتے تو رو پڑتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ آدم علیہ السلام ہیں اور یہ ان کی اولاد کی روحیں ہیں۔ جب وہ دائیں طرف جنتی روحوں کو دیکھتے ہیں تو مسکرا دیتے ہیں اور جب بائیں طرف جہنمی روحوں کو دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ مورخین فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے فوت ہونے تک ان کی اولاد اور اولاد کی اولاد وغیرہ کی تعداد 4 لاکھ افراد تک پہنچ چکی تھی، واللہ عالم۔ حضرت آدم علیہ السلام جمعے کے دن فوت ہوئے۔ محمد بن اسحاق نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹے شیش کے حق میں وصیت کی، انہیں رات اور دن کے اوقات اور ان کے اوقات میں ادا کی جانے والی عبادات کی تعلیم دی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرشتے جب آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آئے اور انہوں نے آپ کی روح قبض کر لی تو انہوں نے حضرت آدم کو غسل دیا، انہیں کفن پہنایا، خوشبو لگائی اور آپ کی قبر کھودی اور لحد تیار کی۔ پھر انہوں نے آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کی اور انہیں قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ پھر انہوں نے کہا آدم کے بیٹو تمہارے لیے یہی طریقہ ہے۔ وفات کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کہاں دفن ہوئے؟ اس میں اختلاف ہے۔ مشہور ہے کہ ہندوستان کے قریب سری لنکا میں اس پہاڑ کے قریب دفن کیا گیا جہاں انہیں جنت سے اتارا گیا تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں جبل ابی قبیس پر دفن کیا گیا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت نوح نے طوفان کے موقع پر ان کی اور حضرت حوا کی میتوں کو ایک تابوت میں رکھ کر کشتی میں رکھ لیا تھا اور طوفان ختم ہونے کے بعد انہیں بیت المقدس میں دفن کر دیا گیا۔ حضرت آدم کی عمر کے متعلق بھی اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباس اور ابو ہریرہ کی روایت کے مطابق لوح محفوظ میں حضرت آدم کی عمر 1000 سال لکھی ہوئی تھی۔ حضرت آدم کی وفات کے بعد ان کے بیٹے شیش نے ان کے کام، رشد و ہدایت اور تبلیغ کی ذمہ داری اٹھائی۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام سب کی طرف پہنچایا۔ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے انوش کے حق میں وصیت کی اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ شہر بسائے گئے، بڑے بڑے قلعے تعمیر کیے گئے
اور ملک کے ملک اور شہر کے شہر بستے چلے گئے۔ حضرت آدم کی کہانی سننے کے بعد ہم سب کو اپنا تجزیہ خود کرنا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں 3 اہم سبق ملتے ہیں۔ سب سے پہلا، تکبر کا ہمیشہ برا انجام ہے۔ تکبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے، تکبر صرف خود پر فخر و غرور ہی نہیں ہے، بلکہ حق کو جھٹلانے اور لوگوں کو حقیر اور ذلیل سمجھنے کا نام تکبر ہے۔ اس کے بعد خود کو یہ یاد دلانا کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ جب سے شیطان نے آدم اور ان کی اولاد کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا ہے، اس وقت سے یہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ رات دن بنی آدم کو گمراہ کرنے، انہیں اپنے رب کا نافرمان بنانے، برائی میں ملوث کرنے، نیکی سے دور اور بدی میں مبتلا کرنے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ اس کے بعد ہمیشہ یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے اہم ترین ذریعہ توبہ اور استغفار ہے۔ جس طرح آدم اور حوا شیطانی مکر کا شکار ہوئے، اسی طرح ان کی اولاد بھی شیطان کے فریب میں آ سکتی ہے۔ لہٰذا انہیں بھی اپنے مرض کا علاج اسی طرح کرنا چاہیے جس طرح ان کے والدین نے کیا، اور روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے اپنے رب کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ لہٰذا آج ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے، اگر شیطان کا وار ہم پر کامیاب ہو جائے، اگر ہم اپنے رب کی نافرمانی کر بیٹھیں اور گناہوں کی بخشش اور رب کی رضا کے لیے رو رو کر اس سے معافی مانگیں، تو وہ کریم ہے، وہ غفور الرحیم ہے، اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔